اور افرایم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا؟ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرایم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیزر کی فصل سے بہتر نہیں ہیں؟ خدا نے مدیان کے سردار اوریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، بس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا۔ تب جدون اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے، یردن پر آ کر پار اترے۔ تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیروں ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں، اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکات کے سرداروں نے کہا، کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکروں کو روٹیاں دے؟ جدعون نے کہا کہ جب خداوند زبا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا۔ پھر وہاں سے وہ فینول کو گیا اور فینول کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی، اور فینول کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا۔ سو اس نے فینول کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا۔ اور زبا اور زلمنا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے، کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے۔ سو جدون ان لوگوں کے راستہ سے جو نبہ اور جبیہا کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا، کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا۔ اور زبا اور زلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا۔ اور جو آس کا بیٹا جدون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا، اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا، سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں 77 تھے۔ تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنا کو دیکھ لو جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا۔ کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں؟ تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور سدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تادیب کی، اور اس نے فینویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے زبا اور زلمنا سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے، ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے، سو خداوند کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ کر ان کو قتل کر، پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اسے ڈر لگا، اس لیے کہ وہ بھی لڑکا ہی تھا۔ تب زبا اور زلمنا نے کہا کہ تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر، کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سو جدون نے اٹھ کر زبا اور زلمنا کو قتل کیا اور ان کے اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے۔ تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے۔ اور جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے، اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے۔ پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دیں۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں 1,700 مسکال تھیں، علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے، اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھیں۔ اور جدعون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زنا کاری کرنے لگے، اور وہ جدعون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جدعون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ اور جو آس کا بیٹا یروبال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا، اور جدعون کے 70 بیٹے تھے جو اس ہی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام اب بھی ملک رکھا۔ اور جو آس کے بیٹے جدعون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور ابھی عزریوں کے افرا میں اپنے باپ یوآس کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جدعون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور بال برید کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو، جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی،
یاد نہ رکھا، اور نہ وہ یروبال یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھیں مہر سے پیش آئے۔ آمین۔